قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، تو کما قال و پردہ نشین خواتین اسلام۔ اس وقت ہم سب جمع ہیں اور ہم سبوں کی نگاہ منتظر ہے مہمان اعزازی حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی بیان سننے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں تو گھر کی مرغی دال برابر اور میری باتوں کو آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم لوگ اگر آپ برا نہ مانیں تو سوڈا واٹر کی طرح ہے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اسلام زندہ باد، اور جلسے کے بعد پھر سب اپنے اپنے کام اس مجلس سے بھاگ، اور پھر ہم کو یاد بھی نہیں رہتا کہ قادیانیت کیا چیز ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ آج یہ مجلس میں جتنے اللہ پاک نے جو ہم کو یہاں پہنچایا ہے، ہم اس بات کا عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک مرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے، اور اس تحفظ مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ اڑیسہ کا ساتھ دینا ہے، اور بھائی معنی نہیں کہ اسی کا ساتھ ہے، بلکہ اللہ پاک نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل، جس طرح ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہم آخری نبی کے آخری امت، جس طرح کوئی نیا نبی اب آنے والا نہیں ہے، اسی طرح کوئی نئی امت اب آنے والی نہیں ہے، لیکن کار نبوت قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ اسی لیے اس امت کی ذمہ داری ہے کہ یہ امت اس مشن کو لے کر آگے بڑھائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے اور آئے، وہ مجلس ادھوری ہوگی جس میں حضرت کا نام نامی اسم گرامی رحمت اللہ علیہ کا نام ہے۔ حضرت نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا تھا کہ داؤد، تم تو تبلیغی جماعت میں بہت جاتے ہو، ایک بات یاد رکھنا، جس جگہ تم تبلیغ میں جاؤ وہاں پر قادیانیت کے سلسلے میں ضرور بات کرو۔ اللہ گواہ ہے کہ بات آج بھی ان کی آواز میرے کانوں سے گویا ٹکرا رہی ہے۔ میں نے اس کے بعد یہ عرض کر لیا حضرت کی بات سے کہ جہاں بھی جاؤں گا وہاں قادیانیت کے سلسلے میں ضرور کوشش کروں گا اور قادیانیت کے سلسلے میں ضرور بات کروں گا۔ الحمدللہ حضرت کے آج تنبیہ کرنے کے بعد بہت ساری جگہوں میں جانا ہوا۔ ایک جگہ اگر واقعہ سناؤں گا تو گھنٹوں لگ جائے، مختصر سے ایک دو واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہمارے بچوں کو اگر پوچھو قادیان کے متعلق تو وہ کہیں گے ہاں اسی جیسا بریلی ہیں، جماعت اسلامی ہے، ایسے قادیان بھی ہیں، ان کے شادی میں جانا، ان کے کھانا کھانا، ان کے ساتھ کندھے میں ہاتھ ڈال کے گھومنا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے اور قادیانیت کیا ہے، لیکن آپ اگر تالور کوٹ چلے جائیں، آپ گنجا پاڑا چلے جائیں اور آپ جہاں قادیانیت بستے ہیں، کیا کہتے ہیں، کائی ماٹی چلے جائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا قادیان کا بچہ وہ مناظرہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہے۔ ایک جگہ میں اور مرحوم ہمارے انگول کے سمیر الدین بھائی ہم لوگ تھے، اور ہمارے شکرپور کے عدنان صاحب بھی تھے۔ ایک جگہ ہم گئے، پہاڑ کے کنارے چھوٹی سی بستی ہے، گرمی کا زمانہ تھا، ہم لوگ جب گئے تو وہاں 2 یا 3 مکان کوئی بچا ہوا ہے، باقی سب قادیان ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو وہ بیچارے گھر والے، آم کا زمانہ تھا، آم لا کے ایک ٹوکری میں رکھ دی، اور ہم لوگ بھی گئے تھے بھوکے، آم کو ذرا چوسنے لگے۔ اتنے میں دیکھا منگی الٹا کے کچھ لوگ آہستہ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ آپ کسی خاتم النبی বিষয়ে কিছু জানিছেন?
ଆପଣ ଖାତମୁନ୍ नबी विषୟରେ हम संगरे किसी कथाबार्ता हो पारी नहीं। मैं देखा कि वो पूरा हमको पूरा अब घेरे में ले लिया। और उससे पहले अर्ज करूं, हमारे धुआं साई का उसका आज से भी वो माजूर है, वहां का वो इमाम गुलाब घसते घसते आया और जैसे मुझको देखा लिपट गया, चलिए हमारे मस्जिद को चलिए हमारे मस्जिद को चलिए। मैं समझ गया ये मस्जिद को लेके जाएगा, इनकी मेजोरिटी है, पता नहीं क्या हो। बहरहाल हम लोग वहां से उन घर वालों को समझाया। उनके घर वालों ने कहा कि देखो हम तो अभी तक मुसलमान हैं, हम कादियान हुए नहीं। मैंने उनसे कहा कि आपके लिए इबादत खाना बना दे, बच्चों के पढ़ने के लिए मकतब कायम कर दे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम जगह भी दे देंगे, लेकिन ये कादियान हम यहाँ रखने नहीं देंगे। समझे मेरी बातों को? आप हमको देखकर बड़े अखलाक वाले हैं, फलाने भाई, फलाने चचा, फलाने मामू, उनके दावत में जाना, उनको कुछ कहोगे नहीं, दिल में दुख हो जाएगा। आपको मालूम नहीं, मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कछुआ देखे हो, कछुआ कच्छम, ये लोग कच्छम के साथ हैं। जहां देखेंगे कोई लात मारने वाला है, अगर कोई जरा इशारा कर दिया तो पांव, हाथ, मुंह सब अंदर, और जहां देखेंगे कोई नहीं, उनसे पांव हाथ फैला के चलना शुरू कर देंगे। ये कछुए की जात है। मैंने खुद मुशाहिदा किया है। जब वहां से अब पता नहीं एक बेचारे का इंतकाल हो गया, एक घर बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो इज्तिमा वगैरह में भी आते हैं और जमात वाले भी जाकर उनकी मुलाकात भी करते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इस्तिकामत दिया और वो अब तक जमे हुए अपने इस्लाम। इसी तरीके पर एक जगह जाना हुआ काई माटी में एक औरत, वो औरत कादियान है और मर्द उसका मुसलमान है। और वो कादियान से जब मैं उसके घर गया, बैठा पिंडे में बैठ गए और बैठ के बातचीत शुरू हुई, तो उसने मुझसे मुनाजरा करना शुरू कर दिया। और जब मैंने उसको समझाया, मैं क्या खाला एक बात समझो, मैंने एक बात उससे कहा था कि खाला एक बात समझो, आप कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी। मैं कहता आपके सर में दर्द था, एक डॉक्टर आया, बहुत बड़ा डॉक्टर, अब आप उसके पास गए, उससे आपने दवा लिया और उससे आपका सर का दर्द खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद और एक डॉक्टर आया, तो अब क्या उसके पास आप जाएंगे? मेरे तो सर का दर्द खत्म हो गया, क्यों जाऊंगा? उसने जाके कुरान शरीफ जिसको दिखाया कि देखो ये कुरान शरीफ मेरे घर में है, तफसीर सभी, और मैं इससे जो है औरतों को दावत देती हूँ। मैंने कहा कि खाला बहुत अच्छी तफसीर है और मैं जरा इसको मुताला करूंगा, मुझको दे दीजिएगा। नहीं, तो ऐसी बात चलते चलते मैं कहा कि मेरा भाई वो पढ़ता है पंजाब से, वो आगे आपके साथ मुनाजरा करेगा। आप लोग मिर्जा साहब तो ऐसे ही सब कह देते हैं। मैंने कहा खाला जब वो आगे मुनाजरा करेगा तब ये किताब वापस करूंगा, वरना आज भी किताब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अलमारी में मौजूद है। औरतें, कादियान की औरतें वो मुबल्लिगा है, बाकायदा तबलीग करती हैं। एक दफा पूरी में जाना हुआ तो वहां पर एक साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बड़ा दिलचस्प किस्सा है, सुनो। कहा कि हमारे यहाँ एक दिन चारों तरफ से गाड़ी आई, कार और मोटरसाइकिल सब आए और आके एक चौराहे को, यानी चौराहे पर जगह था चबूतरा के तरह, उसको घेरना शुरू किया। तो बस्ती वालों ने पूछा क्या बात, इस पे से घेराघारी क्यों करते? ना, हम लोग तबलीग करने आए। तो अच्छा, जब तबलीग करना, हमारी औरतें तबलीग करेंगी। तो जब उन्होंने कहा कि जब औरतें तबलीग करेंगी तो औरतों को चाहिए औरतों के घर में आए, हमारे घर में आए। उसको बुला के लिया और लाने के बाद उसका बयान शुरू हुआ। उस औरतें जो आई थी मुबल्लिगा की, और बयान करते बहुत पहले तो नमाज पर और रोजे पर और मुसलमान क्या है उनका, उनकी जिम्मेदारी क्या है। और उसके बाद करते करते उसने, एक औरत ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जो आने वाले थे अब और आएंगे नहीं, क्या सीढ़ी लगाएगा, वो आ चुके और वो है मिर्जा गुलाम अहमद। एक औरत की बुढ़िया। देखो हम कहते हैं औरतों को क्या जरूरत है, वो जितना कॉलेज में पढ़ लेते, नहीं, कॉलेज का नॉलेज है इस्लाम को बचा नहीं सकेगा।
اس عورت نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ گئے، ان کی ماں کا نام کیا تھا؟ وہ تو قرآن میں لکھا ہے ان کے صفات کہ اللہ قرآن شریف آئے، اور قرآن شریف لائے تو بڑھیا کھول کے دکھا دی، اردو ترجمہ پڑھتی تھی، تو اس کی وجہ سے لوگ سمجھ گئے کہ کوئی یہ مسلمان نہیں ہے، کوئی اور فرقہ ہے۔ اس ایک بڑھیا کی وجہ سے پورا گاؤں بچ گیا، اور اندھیری بانجی کر کے بلانگیر کے قریب ہے، اندھیری بانجی میں یہیں کا ایک آدمی گیا اور جا کے کہا کہ تمہارے یہاں مکتب نہیں، کوئی بچوں کو پڑھنے کا سسٹم نہیں، مسجد میں کوئی امام نہیں، میں بچوں کو پڑھاؤں گا، میں امامتی کروں گا، ایک پیسہ لوں گے نہیں، ہم لوگ تو مفت میں زہر ملنے سے کھا لیں گے، ہماری طاقت خراب ہو گئی ہے۔ تو لوگ تیار ہو گئے کہ بہت اچھا، لیکن اللہ بھلا کرے اسی سالے پور کا ایک اور آدمی وہاں گیرج کیا اور اس نے جو ہے خبر دی جماعت والوں کو، ڈھیکنال سے جماعت گئی، پھر ہم لوگ بھی گئے، اور وہاں پر معلوم ہوا کہ یہ احمدی کہلاتے ہیں، حالانکہ احمدی کہلانے کا ان کا تو کوئی حق ہے نہیں، ان کو کہنا چاہیے مرزا ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ مرزا غلام احمد کا ماننے والا ہے۔ تو جب یہ بات آئی ان کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ فوراً آپ اپنا بسترہ لے کے یہاں سے جائیں۔ بہرحال اب ان کو وہاں سے بسترہ لے کر آ گئے، پورا یعنی فارم میں سب سے پہلے وہ دستخط بھی کروا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے، جماعت کے چلت پھرت کی وجہ سے خبر آئی، پھر ہم لوگ بھی پہنچے، اور آج تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مسجد بھی بنوا دی، اور پھر جو ہے وہاں پر مکتب کا نظام بھی ہو گیا، اور الحمدللہ آج وہ اپنے اسلام پر جمے بھی۔ اسی طریقے پر میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ کا جو ہے گنچا پاڑا ہے، وہاں پر بھی یہی حالت ہے۔ یہ جہاں پر ان کی میجورٹی ہوتی ہے، یہ وہاں پر ہر ممکن کوشش کرتی ہیں کہ مسلمان کو ٹرچر کرو اور مسلمان کو مجبور کر دو۔ ٹائبر کوٹ کا حال جا کے دیکھ لو کہ مسلمان کو مجبور کر دو وہ قادیان ہو جائیں۔ لیکن آپ کو یہاں پر بہت اچھا لگتا ہے، دیکھنے میں جو ہے بڑے بھلے لگتے ہیں، یہ وہ بھلے انسان نہیں ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ دشمنی ہوتی تو ہوشیار رہتے ہر طرح، دشمنی ہوتی تو ہوشیار رہتے ہر طرح، ہم کو تو لوٹا گیا ہے دوستی کے نام پر۔ آج جو مرتد اس کو بنا رہے ہیں، وہ دوستانہ انداز سے جا کے محنت کرتے ہیں، زیادہ دور جانے کی بات نہیں۔ آپ لوگ خواب خرگوش میں مت پڑے رہو کہ ہمارے یہاں قادیان نہیں ہے، تو خام خواہ مولانا غانم کو پتہ نہیں پیٹ میں درد ہوا کیا کہ اتنا بڑا جو ہے جلسہ بلا لیے اور حضرت کو وہاں سے تکلیف دے دی آنے کے لیے۔ دوستو بزرگوں، یہ وہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ اگر باہر نکل کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے نازبہ حرکات کیسے کیسے ہیں، اور یہ کس طریقے پر جو ہے اپنے ارتداد کو کیسے پھیلا رہی ہے اور کیسے اسلام پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے۔ یہ کٹک کے اندر میں جہاں مدرسہ سلطانیہ میں پڑھاتا تھا، بالکل اسی کے پیچھے پٹا پل کے اندر ہم لوگ مجھ کو خبر دی گئی، میں وہاں پر پہنچا تو یہ سونگڑے کا آدمی وہاں پر دیکھا، سونگڑے کا آدمی جا کے پٹا پل میں محنت کی، اور ایک آدمی جب مرتد ہو بھی گیا ہو، لیکن الحمدللہ ہمارے جانے سے اللہ نے اس کے گھر کے ایک فرد کو بچا لیا، اور وہ اپنے کئی گھروں کو جو ہے اس نے بچا لیا، اور معلوم جب اس کو پتا چلا کہ یہ احمدی نہیں ہے بلکہ غیر احمدی، اپنا نام بدل کے یعنی شراب کا نام بدل دیا ہے اور کیروسین کے بوتل میں اتنے مجموعہ کا لیبل لگا دیا ہے، تو اللہ نے اس کو بھی بچا لیا۔ تو دوستو بزرگوں، ایسی میرے پاس تو بہت سارے جو مشاہدہ میں نے کیا ہے، اور جہاں جس پسماندہ علاقے میں میرا جانا ہوا ہے، الحمدللہ جہاں پر بھی ہم لوگ پہنچے، جماعت کی نسبت سے پہنچنا ہوا، وہاں قادیانیت کے خلاف، قادیانیت کی حقیقت کو ہم نے سامنے رکھا، اور الحمدللہ یہ آپ کا نیالی کے قریب ہے سیری پار میں جب ہم کو دعوت دیے جماعت والے ساتھی آگے کہ مولانا آپ ذرا سیری پار چلیے،
جب میں سیڑھی پار گیا پہنچا تو مجھ سے وہاں کے جو سردار وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ آئے ہیں ٹھیک، لیکن قادیان کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ قادیان کے بارے میں یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان کہہ رہا ہے کہ آپ قادیان کے بارے میں کچھ کہیں گے نہیں؟ میں کہا میں آیا ہوں قادیان کے متعلق کہتے رہوں گا، چاہے تم کو جو کرنا تم کر لو۔ الحمدللہ مجمع ٹھاٹ مار رہا تھا اور ماشاءاللہ مسکرات بھی آ گئی تھی۔ جب ان کا کچا چٹھا کھولا گیا تو توبہ تلہ کیے، معلوم ہوا دوسرے دن کی کارگزاری، ذرا کام کھول کے سنو، دوسرے دن کی کارگزاری آئی کہ کتنوں کو یہ لوگ پنجاب پہنچا چکے تھے۔ لیکن الحمدللہ اس کے بعد کئی پروگرام ہوا، اور جب مرزا صاحب کی سیرت کو بیان کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ دوستو بزرگوں، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، ہم تو سیرت پاک کا جلسہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے آج تک سنگڑے میں کئی پوسٹر لگا ہوا نہیں دیکھیں گے کہ سیرت مرزا پر بات کی جائے، سیرت مرزا پر کوئی کیا کہتے ہیں اجلاس منعقد ہو رہا ہے، نہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ نبی کی سیرت ایسی ہے کہ آپ سنیں گے تو کان میں انگلی دے دیں۔ ایک سیرت ان کا سنا کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت تشریف لے آئے ہیں، جاڑے کا دن ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی جو سنانا جا رہا ہے وہ بھی جاڑے کے دن کا قصہ ہے، اور آج بھی ٹھنڈک تھوڑا اڑیسے میں زیادہ ہے، اسی لیے آپ حضرات اس کو یاد بھی رکھیں گے۔ ان کی ایک سیرت آپ بھی یاد رکھیں۔ کتابوں نے ان کے لکھا ہے کہ ایک مرزا صاحب کی خادمہ تھی، ان کا نام تھا مس بھانو۔ ارے یاد رہے گا؟ تم تو جانو یاد رکھو گے، بھانو کیسے یاد رکھو گے؟ کیا نام تھا؟ مس بھانو۔ جانو نہیں، بھانو۔ جانو کہو گے قاضیان فوراً کے کہاں دیکھا تو جانو، بھانو بھانو کہو گے انشاءاللہ بھانو، کیونکہ سمجھ آئے کہ آگے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ مس بھانو کے متعلق آتا ہے، لکھتے ہیں ان کی سیرت نگار جو ان کی سیرت میں لکھے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جاڑا سخت تھا، سردی بہت کڑاکے کی تھی، مس بھانو حضرت کی خدمت کر رہی تھی، پاؤں دبا رہی تھی، نبی کی خدمت ایک عورت کر رہی ہے رات کی تنہائی میں، وہ بھی جاڑے کے سردی کی رات، کہتے ہیں سردی کی رات، ارے باپ رے باپ، سردی کی رات، اور جو پاؤں دبا رہی ہے ایک عورت کی ہاتھ، تو شیطان لگے گا یقیناً گھاٹ، کہ شیطان کہے گا موقع بڑھیا ہے کہ حضرت کا خدمت کر رہی ہے۔ تو مس بھانو پاؤں دباتے دباتے پتہ نہیں کہاں تک ان کا ہاتھ پہنچ گیا، میں اس کو انڈر بریکٹ کر دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو پر کر لیجئے گا۔ مس بھانو جو ہے پاؤں دباتے دباتے مرزا صاحب نے چٹکلی، مرزا صاحب نے کہا مس بھانو، یہ پنجابی زبان میں ہے، میں تو پنجابی زبان جانتا نہیں، پنجابی زبان میں لکھا ہے، اس کا اردو ترجمہ بتاتا ہوں۔ مرزا صاحب نے کہا کہ مس بھانو آج سخت سردی ہے، آج کی سردی تو سخت ہے۔ تو بھانو نے کہا جی حضرت، تبھی تو آپ کی پاؤں چارپائی کے پاؤں سے بھی سخت لگ رہی ہے، آپ کی پاؤں، ارے پاؤں جتنی سردی پڑے گی کیا سخت ہو جائے گا؟ نہیں، انڈر بریکٹ، سمجھ میں آئے نا؟ تو سردی کی رات، اس کا ہاتھ پتہ نہیں شیطان لے کے کہاں تک پہنچا دیا۔ تو مرزا صاحب کہہ اٹھے کہ بھانو یہ کیا کر رہی ہو؟ آج تمہارا ہاتھ یہ کام کرتا نہیں، سردی میں بالکل شل ہو گیا ہے۔ بڑے مزیدار انداز سے لکھنے والے نے لکھا، یہ ان کی سیرت، یہ کیا ہے؟ ان کی سیرت ہے۔ ان کی سیرت پڑھو گے تو رات بھر پنکھا جھلتی تھی منشیاتی یعنی عورتیں پنکھا جھلتی تھی، اور عورتوں کا بیان ہے کہ کبھی ہم تھکیں گے، کوئی تھکے گا؟ ارے رات کو تنہائی میں ایک عورت پنکھا جھالے گی، ایک مرد کو تھکے گی؟ وہ تو کہے گی اللہ روزانہ ایسی میں جھالتی رہتی۔ تو دوستو بزرگوں، یہ ان کی سیرت ہے، ان کی سیرت کا اگر میں بیان کروں گا، بہت ساری کتابوں کا مذہبوں کا مطالعہ کیا، لیکن ایسا سڑا مذہب، ایسی سڑی سی ہوئی سیرت میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا جو مرزا صاحب کی سیرت ہے۔
اسی لیے دوستو بزرگوں، بس ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میرے نوجوان، اگر تمہارے دلوں کے اندر واقعی اسلام سے محبت ہے، اپنے نبی سے محبت ہے، میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں کسی کے باپ کو کہہ دوں کہ فلانے کا باپ سور کا چربی کھاتا تھا، آپ مجھے اسٹیج پر بخشیں گے؟ آج میرا کلر پکڑ لیں گے، مولانا خبردار اترو نیچے، میں بھی دیکھتا ہوں میرا باپ وہ بھی سور کا چربی کھاتا تھا، کیسے مسلمان ہو؟ کیسے برداشت کرنے کے تمہارے اندر طاقت ہے؟ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پنیر کھایا کرتے تھے اس میں سور کی چربی ملی ہوئی، یعنی انڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اور حضور جو کھاتے تھے وہ سور کی چربی کھاتے تھے۔ جب سور کی چربی چاکلیٹ کے اندر آ جائے، صابن کے اندر آ جائے تو ہم اس کو قطع تعلق کر دیتے، اس کو جو ہے بائیکاٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سور کا چربی، پنیر جو بنتا تھا سور کی چربی سے، اور مجھے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سور کی چربی کھائیں، اور سن کے مسلمان ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، لعنت ہے ایسی بے حسی پر۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، میں تو ایک بات یہ عرض کروں گا اور درخواست کروں گا حضرت مولانا غانم صاحب سے بھی اور ہمارے بزرگوں سے بھی کہ سننے کے اندر ایک مہینے میں ایک دفعہ سے 15 دن میں ایک دفعہ سے ہمارے نوجوانوں کو کہیں جوڑ کے ان کو آگاہ کیا جائے کہ قادیانیت کیا چیز ہے، یہ قادیانیت کیا چاہتی ہے، یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے۔ اگر ہم کرائیں گے تو آنے والی نسل قادیانیت کے دجل و فریب سے بچ سکتی ہے، ورنہ نعرے تکبیر اللہ اکبر اسلام زندہ باد کرتے رہو گے، قادیان جو ہے وہ مطمئن ہے کہ کل صبح ان کے نوجوان کا جو سوڈا واٹر گیس ہے یہ نیچے اتر جائے، پھر ہم کو دیکھ کے السلام علیکم بھی کریں گے اور ہمارے بیٹی بیٹاروں کی شادی میں بھی جائیں گے۔ دوستو بزرگوں، اگر یہی حال ہمارا رہا تو ہماری نسلوں کا خدا حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ نسل تک آپ جو ہے ان کے ایمان کی حفاظت کرنا، تو آپ تحفظ ختم نبوت سے جڑیں اور صحیح مشورہ دیں، اپنے وقت کو فارغ کریں اور قادیانیت کے دجل و فریب سے آگے۔ 14 راؤترا پور میں اجتماع ہو رہا ہے، اس میں بھی جائیں تاکہ جب ماحول ملے گا تو پھر انشاءاللہ اس میں بھی جائیں، کثرت کے ساتھ جائیں، باتوں کو سنیں، دین کی باتوں کو سنیں، اللہ رسول کی باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ پھر دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ، میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس سردی میں اپنے تمام کیا کہتے ہیں ضرورت کو آگے پیچھے کر کے بیٹھیں۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آخر تک انشاءاللہ جس طرح بیٹھے ہیں اسی طرح سکون کے ساتھ بیٹھیں گے اور جاتے وقت انشاءاللہ اپنے دامن میں کچھ لے کر جائیں گے۔ بیٹھیں گے نا آخر تک؟ ارے زور سے انشاءاللہ تو بولو، اللہ قبول کرے۔